پہلا سوال جو ہے وہ عموماً پوچھا جاتا ہے بہت سارے مومنین کی طرف سے، وہ یہ کہ جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو پیغام یہ عموماً چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ظہور، ولادت کی تعبیر استعمال نہیں کی جاتی بلکہ اس کی جگہ ظہور کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں چند چیزیں بیان کروں، چند نکات ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ظہور کی تعبیر استعمال کرتے ہیں ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو دیکھو دیکھی، یعنی ایک پوسٹ آتی ہے تو وہ اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی، اور وہ اس وجہ سے اس میں بھی پھر دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ کہنا کہ ان کی ولادت ہوئی ہے یہ شاید ان کی شان میں کمی لے کے آتی ہے، یعنی ولادت ہونی ہے معصوم کی، یہ اس کی شان کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ظہور کی جب تعبیر استعمال کریں گے تو اس سے ان کی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی۔ دوسرا گروہ وہ ہے، ان میں بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم خواص بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو سب چیزوں کا پتہ ہے کہ روایات کے اندر اور احادیث اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ولادت کی تعبیر ہی استعمال ہوئی ہے، اسی طریقے سے زیارات اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، لیکن وہ عوام زدگی کا شکار ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کون سی چیز پسند کرتی ہے تو وہ بھی ساتھ پھر میسج چلا دیتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا ہے، امامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے البتہ، تو انہوں نے میسج کیا ہوا تھا کہ ظہور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک، تو وہ باقاعدہ انہوں نے خود پوسٹ بنوائی، لگ رہا تھا یعنی خود اپنے نام سے انہوں نے بنوائی ہوئی تھی پوسٹ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود ولادت کی تعبیر جو ہے یہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مقدس اور عظیم شخصیات ہیں ان کے متعلق ولادت کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پہ سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی۔ تو آپ دیکھیں خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلمۃ اللہ ہیں، بہت عظیم نبیوں میں بھی عظیم شخصیت ہیں، اولي العزم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے ان کے متعلق ولادت کی تعبیر استعمال کی، تو اس سے کوئی ان کے مقام میں کمی تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کا رتبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ایک بزرگ رتبہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایک جگہ پہ مناقب اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی خصوصیات بیان کی ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احادیث موجود ہیں، زیارات موجود ہیں، بہت ساری ہیں، اس میں مثلا ابواب ہیں پورے ولادت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ خود اصول کافی کے اندر دیکھیں، کافی جو ہے جو شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے لکھی، 20 سال انہوں نے محنت کی اور 16,000 کے قریب احادیث اکٹھی کی، اور اس میں انہوں نے پوری کوشش کی اور اتھینٹک احادیث اور جو فرامین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں معتبر ایک بڑی تعداد انہوں نے ان میں موجود ہے، یعنی جو کافی کے اندر ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض ابواب میں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ من ولد الحسین ہوں گے، من ولد الحسین، ٹھیک ہے، تاسع من ولد الحسین، حسین ابن علی کا نواں بیٹا، ٹھیک ہے، وہ مہدی ہوگا۔ تو آپ یہ ساری احادیث آپ اگر اس طرح اکٹھی کریں تو یہ بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ ہر امام کی ولادت، کچھ دن پہلے جب امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تھی، اس میں حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کی جو عیون اخبار الرضا میں امام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ پربرکت مولود جو ہے وہ شیعہ کے لیے نہیں ہے، یعنی امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ۔ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یولد کی تعبیر استعمال کی۔ اسی طریقے سے یہ ہر امام کے الگ باب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعبیر استعمال کی، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعبیر استعمال کی۔ زیارات کے اندر بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ارحام مطہرہ اور اصلاب شامخہ، یعنی پاکیزہ سلبوں کے ذریعے سے اور پاکیزہ ارحام کے ذریعے سے آپ کا وجود اطہر دنیا میں آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی قرائن ہونے کے باوجود پھر بھی اگر ہم ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، اور ایک نفسیاتی ہمارے ہاں ایک مسئلہ ابھی بہت زیادہ ہے کہ ضد کی بات جو ہے نا، ضد بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مسلسل اپنی منمانی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب اس کے متعلق میں آخری بات کرتا ہوں ایک، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ
شعبان المعظم کے اندر چند اعمال جو ڈیلی کے ہیں، اس میں ایک بڑی بنیادی حیثیت جو ہے ایک درود ہے، صلوات ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وقت ظہر اور آدھی رات کو پڑھنا، یعنی نصف شب رات کے وقت اور ظہر کے وقت پڑھنا، اس کا بہت اجر رکھتا ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد شجرۃ النبوۃ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکۃ ومعدن العلم واہل بیت الوحی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبہ ویغرق من ترکہ، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ کشتی کی طرح ہے کہ جو جاری ہے اور مختلف امواج کے اندر، موجوں کے اندر، ایسی موجیں جو لوگوں کو غرق کر رہی ہیں، یہ کشتی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یأمن من رکبہ، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویغرق من ترکہ، جو اس سے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ المتقدم لہم مارک، اصلی نقطہ یہ ہے، جو ان سے آگے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ مارک نکلنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی حافظ اللہ نے ترجمہ جو ان کی گروہ نے کیا ہے، یعنی ہر کس بر آنان پیشی گیرت، جو اہل البیت سے آگے جائے گا، ٹھیک ہے، از دین خارج شدے، یہ آگے جانے کا سے کیا مراد ہے؟ والمتاخر عنہم ذائق، اور جو ان سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آگے اور پیچھے رہنے کا کیا معنی ہے؟ آگے مطلب یہ کہ جو ان کی فرامین سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ولادت ہوئی ہے، یہ ضد پہ لگے ہوئے ہیں، ظہور ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح نا، یہ نصیری کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ہم بندے خدا ہیں، اور یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ خدا ہو، تو اس کا مطلب امام سے آگے نکل رہا ہے نا۔ تو جو امام سے آگے نکلے گا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ ظہر کے ٹائم بھی پڑھو اور رات کے ٹائم بھی یہ پڑھو، نصف شب میں بھی۔ نصف شب میں آپ دیکھیں کہ اگر اٹھ کے پڑھتا ہے تو کتنا سخت کام ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی مہم یہ صلوات ہے، اس کے اندر پورا ایک نظام بیان ہوا ہے، خود شعبان المعظم اور اس کے بعد رمضان المبارک کی تیاری اس میں بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح آمادگی کرنی ہے۔ تو اس میں ایک بنیادی ترین چیز یہی ولایت اہل البیت، اور اس میں ولایت کا معنی یہ ان کی پیروی، نہ ان سے آگے نکلنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ واللازم لہم لاحق، ان کے ساتھ ملحق رہو۔ یہ ملحق ہونے کا معنی کیا ہے؟ ان کے ساتھ، یعنی جو وہ کہتے ہیں وہ کہو، جو وہ کرتے ہیں وہ کرو۔ وہ مثلا کہتے ہیں ہمارے شیعہ بنو، ہمارے پیرو بنو، ہماری اتباع کر، تو یہ کہتے ہیں نا 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 نا، ہم تو ان کے پیروکار بن ہی نہیں سکتے، ہم تو سگے علی ہیں، ہم تو کتے ہیں، ہم ان کے پیروکار تھوڑی بن سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک جگہ پہ ایک بزرگ عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ان کو کوئی دعوت دینے آیا تو وہ جو دعوت نامہ تھا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، نام سے پہلے لکھو سگے فلاں، انہوں نے کہا آپ لکھو پیرو فلاں، یعنی پیرو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، نہ لکھو کہ سگے امام حسین علیہ السلام۔ اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم کیا پیروکار امام حسین بن سکتے ہیں؟ بھائی قرآن کریم کہہ رہا ہے پیروکار بنو، پیروی کرو۔ واللازم لہم لاحق، ضروری ہے ان کے ساتھ ملحق ہونا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر آج آ چکی ہیں، اس میں ضد ہو تو ہمیں ضد ختم کرنی چاہیے اللہ کے لیے۔ اگر اس میں جہالت ہے تو ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایسے نہیں آگے پوسٹ ہم بھیجتے رہیں نا، یہ درست نہیں ہے۔ خوب خداوند متعال ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔